اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یعنی جب میرا نبی آئے اللہ اس کو بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے. جب میرا نبی زمین سے آسمانوں کی جانب جائے اللہ اس کو بھی قرآن بنا دیتا ہے. اسی لیے تو رومی کشمیر کی درود تڑپی جب انہوں نے قرآن کے زیر و زبر کو دیکھا، شد و مد کو دیکھا، قرآن کے تمام حروف کو دیکھا، ہر ایک میں میرے نبی کی شان نظر آئی تو رومی کشمیر تڑپ اٹھے اور کیا کہتے ہیں؟ شدہ مدہ تے سب زیران زبیرہ تے شان نبی بچیا عملوں کا خبر نکائی تے خاصا رمضان پایا. گج کے کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ اللہ کا قرآن ہے. نبی آئے تو بھی قرآن میں، نبی جائے تو بھی قرآن میں. حضرات محترم توجہ کرنا. اب چونکہ ہم نے معراج بیان کرنی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنے وقت کے اندر عرض و معروض مکمل کرنا چاہوں گا. توجہ فرمائیے گا نا. میرا نبی آئے تو میلاد، میرا نبی جائے تو معراج. اب جانے کا منظر بھی دیکھو 70,000 ملائک، جانے کا منظر بھی دیکھو 70,000 ملائک. اللہ نے نوریوں کا امام جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرا یار دیکھو نا آرام کر رہا ہے. یہ وہ نبی ہے جس کے لیے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جبریل آتے ہیں کون؟ جو ساری رات قیام کرنے والا نبی ہے، جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. اس نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے، آمنہ کا لال آرام فرما رہے ہیں. کتنا حسین منظر ہے. سرکار آرام کرنے، جبریل آ گئے میرے نبی کی خوبصورت بارگاہ میں. میرے آقا چادر لو پر اوڑھ کے آرام کر رہے ہیں. جبریل نے آ کر قدموں پہ لمس کرنا شروع کر دیا، قدموں کو چھونا شروع کر دیا، قدموں پہ بوسے لینے شروع کر دیے. کون بوسے لینے والا؟ کوئی اور نہیں ہے تو جبریل ہے. پنجابی والے نے تو اسی لیے کہا تھا نا، چم کی تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے. ہاں جی، چم کے تلیاں عرض کی تھی جھک کے جبرائیل نے. رب تیرا عجم زبان رب دیا مہمان عربیہ سلطان. اونچی آواز سے پڑھ لیں، عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان. جبریل آئے اس حال میں کہ میرا نبی آرام کر رہے ہیں.
تلیوں پہ بوسہ دیا۔ ہیں سمجھ آ رہی ہے نظرات آپ کو؟ جبریل ہو کر میرے نبی کی قدموں کو بوسہ دیتا ہے۔ ہیں جی قدموں پہ بوسہ دینے لگا۔ اچھا مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جو تم قدموں پہ بزرگوں کی بوسہ دیتے ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا جبریل کو نہیں دیکھتے؟ یہ جبریل ہے، بارگاہ نبوت ہے، جبریل بوسے دے رہا ہے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل کتنا حسین ہے کہ جبریل جیسا فرشتہ اور امام الانبیاء کی بارگاہ۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اب فرشتہ دیکھو جبریل ہے جو ملائکہ کا استاد ہے، بلکہ ایک محتاط روایت کے مطابق ملائکہ میں رسول ہے ان کا امام فرشتہ، جو بیت المعمور کا خطیب بھی ہے جی، اتنا بڑے مقام والا جبریل قدموں پہ ہے۔ اس برگاہ کا اعزاز تو دیکھو نا یار۔ اب ذرا آگے چلے، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو سیر کروائی۔ کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ آپ کو یہ ذہن میں ہے، یہ کئی دفعہ سن چکے ہیں، میں نے آگے جانا ہے۔ اب جبریل آ کر قدموں پہ بوسہ دیتے ہیں، میرے نبی آنکھ کھولتے ہیں۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ ہے جی جبریل یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے یار کو بلا کے لاؤ، جاؤ میرے یار سے کہو، آؤ میرے یار سے کہو آؤ میں رب بلا رہا ہوں، آ جاؤ۔ جبریل کا یہ کہنا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام اٹھے، اس مقام پہ وضو فرمایا۔ سرکار وضو کر چکے نا حضرات، توجہ اب غور کرنا۔ کچھ چونکہ عقل کی بھی باتیں ہوتی ہیں جو انسان عقل کے اوپر تولتا ہے، لیکن معراج وہ واقعہ ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ وہ حضرات ہوتے ہیں جو ہر بات کو عقل پہ تولتے ہیں، یہ بھی عقل میں آتا ہے یا نہیں، یہ بھی عقل میں آتا ہے یا نہیں، یہ بھی عقل مانتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا تم معراج کو پورا پڑھ لو، جہاں جہاں تمہاری عقل سفر کرتی جائے گی وہاں سے آگے آگے مصطفیٰ کا سفر ہوتا جائے گا۔ اب ذرا غور کرنا، میں اس سے آگے جو باتیں کروں گا 1-2 منٹ میں۔ میرے نبی نے وضو فرمایا، جبریل نے ایک سواری پیش کی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اس کے اوپر سوار ہو جائیے۔ میرا نبی اس مقام پہ اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ اب جبریل اس کی باغ دوڑ تھامے ہوئی ہیں، یعنی اس کی جو نکیل ہے نا وہ جبریل نے پکڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی اس براق کے اوپر سوار ہیں، یعنی اس سواری کے اوپر سوار ہیں۔ براق در حقیقت یہ بنا ہے برق سے، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ بجلی کو، یعنی اس سواری کے اوپر سوار کو جو برق رفتار یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ حضرات ذہن میں آ رہی ہے بات؟ اتنی تیزی سے سفر کرنے والا براق، اس کے اوپر آمنہ کے لال کی وہ سواری بن رہی ہے، سرکار اس کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اب یہ سفر ہونے لگا، جانے لگے سرکار، آگے یہ سفر جاری و ساری ہو گیا۔ مختلف مقامات پہ میرے آقا کو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ اس مقام پہ اتریے، نوافل ادا فرمائیے۔ میرے آقا وہاں رکتے، نفل ادا فرماتے، پھر آگے چلے جاتے، پھر آگے چلے جاتے۔ ایک مقام پہ میرا نبی فرماتے ہیں میں گزرا، ایک مقام پہ گزرا تو میں نے کیا دیکھا؟ میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے تھے۔ یہ حدیث مسلم ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے ہیں۔ اچھا اس جملے پہ آپ کی توجہ ہو نا تو آپ کو مزید لطف آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہیں۔ اب جو مزار شریف ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایسا تو ہے نہیں، اب وہ دیکھیں نا وہ مزار شریف زمین پہ ہے، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہے، اوپر مٹی بھی ہے، اور مٹی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف ہے، یعنی اندر تشریف لاحد میں تشریف فرما ہے۔ میرے نبی کی سواری کی رفتار پہلے آپ نے نوٹ کر لی، وہ اتنی تیز رفتاری سے گزرتی ہے کہ وہ برق رفتار، بجلی کی رفتار کے ساتھ وہ سفر کرتی ہے۔
اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنے والے سواری کے اوپر آمنہ کلال سوار کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ میں گزرا کس مقام پہ؟ ایک مقام پہ گزرا سرخ ٹیلے کے پاس، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے تھے۔ موسیٰ قبر میں، بھئی ایک دفعہ پھر بولیں، قبر میں کھڑے تھے۔ یہاں میں صاحبان عقل و دانی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ یہاں معاشرے کے اندر ایک رٹ لگائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ایک نظریہ ہے، فکر پروان چڑھ رہی ہے۔ میرا ایک سوال بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب جناب موسیٰ علی نبینا علیہ تحیۃ والسلام کو جب دفن کیا گیا تھا، آپ لیٹے تھے یا کھڑے تھے؟ تو جب میرے نبی کے فرمان پہ نظر گئی تو میرے نبی نے فرمایا وہ کھڑے تھے۔ قائم یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے تھے، نبی کے فرمان ہے حدیث کے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میرا نبی فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں کھڑے دیکھا۔ اچھا کھڑے ہوئی کیفیت بھی بتائی کہ کس حال میں کھڑے تھے، فرمایا میں نے اس حال میں دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب دو معنی میں یہاں عرض کروں گا، دو معنی۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ نماز کا حکم تو ظاہری زندگی میں ہے، تو اب قبر میں نبی بسا اوقات جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں یہ ذوق عبادت کے لیے کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں سے سواری میرے نبی کی گزرنی تھی، آپ کی توجہ ہے نا حضرات، یہاں سے میرے نبی کی سواری نے گزرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نبی آ رہے ہیں، استقبال میں مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے، استقبال میں مجھ پہ مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے تھے۔ اچھا یہ تو ایک جیت ہو گئی۔ اب دوسری جانب آتے ہیں، وہ نبی کی جس کی نگاہوں کا یہ عالم کہ من و مٹی کے نیچے لطاف کثافت میں، یعنی کثیف چیز، بھاری چیز جس کے اندر سے کچھ نظر نہ آ سکے، نبی باہر ہیں اور اتنی تیز رفتاری والی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ واہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم کہ اتنی نگاہوں کا کمال کہ من و مٹی کے نیچے موسیٰ علیہ السلام جس کیفیت میں تھے اس کیفیت کو بھی دیکھ لیا، اس کیفیت کو بھی نوٹ فرمایا۔ اچھا یہاں میں ایک اگر اجازت ہو تو اور جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، مجھے یہ فرمائیں اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں موجود ہوں، نبی باہر ہوں، اللہ کا نبی اندر کی کیفیت کو جانتا ہے، باہر کے حالات میرا نبی اندر والے بیان کر رہا ہے، باہر والا نبی کھڑے ہو کر، تو میں یہ کہہ دوں تو یہ بجا ہوگا کہ نبی اگر باہر کھڑا ہو اندر کی کیفیت بیان کر دیتا ہے، نبی اگر مزار میں چلا جائے تو باہر کے احوال کو بھی ایسے ہی دیکھا کرتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر نبی مزار شریف میں تشریف لے جائیں تو نبی کے لیے کثافت کچھ نہیں ہوتی، ہر چیز ہی لطیف بنا دی جاتی ہے۔ برحال آگے چلتی ہیں، اس سے آگے چلیں گے، توجہ رکھنا حضرات محترم۔ میرا نبی سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا، آگے چلتا گیا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ فرماتے ہیں پھر میں نے بیت المقدس شریف میں یعنی مسجد اقصیٰ میں جا کر 2 گانا نماز ادا فرمائی، امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد پھر میرا آگے کا سفر شروع ہوا۔ وہاں 1.25 لاکھ انبیاء پہلے سے موجود تھے، منتظر تھے کہ ہمارا امام آ جائے، ہمارا امام آ جائے۔ سرکار وہاں تشریف لے کر گئے، سارے نبی منتظر تھے، قرآن نے وہ منظر بھی بیان کیا۔ آگے چلتے ہیں، 1.25 لاکھ، یہاں تک تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا، میں اس سے آگے جاؤں گا۔ اب 1.25 لاکھ نبی منتظر تھے سرکار کے، سرکار نے وہاں جا کر امامت کروائی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، ان کو اپنا مقتدی بنایا، خود ان کا پیشوا بنے۔ اب 1.25 لاکھ نبی جو وہاں پیچھے کھڑے تھے وہ سارے اس وقت سامنے ظاہریات میں موجود تھے یا وصال کر گئے تھے؟ بھائی بولیں، وصال کر گئے تھے۔ اچھا توجہ کرنا، مصطفیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مزاروں سے اٹھوایا۔
سمجھ آ رہی ہے؟ 1.25 لاکھ نبی وہاں مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ نے سب کی امامت کروائی، امامت کروانے کے بعد اب سفر آسمان کا شروع ہوا۔ اب یہاں سے جو میں نقطہ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ آپ کی ایمان کی جو ایمان ہے نا وہ چمک کے اٹھے گا، چمک جائے گا، توجہ کرنا۔ اب آگے چلنے لگے ہیں، غور کیجئے گا۔ اب میرا نبی آسمانوں کی جانب گیا، تو جب نبی آسمانوں کی جانب گئے نا تو نظام کائنات جہاں تھا وہیں رک گیا۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ میرا نبی نے جب زمین کو چھوڑا تو نظام کائنات رک گیا۔ اچھا کائنات کا نظام کیوں رکا؟ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہے؟ میرے نبی نے زمین کو چھوڑا، کائنات کا نظام وہاں رک گیا۔ آپ نے کبھی یہ باتیں سنی ہو نا، کبھی اس کے اوپر توجہ کی ہو نا تو تبھی۔ اب غور کریں جو سیانے میں اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ یاد رہے ایک عرض کر دوں گا، وجود تب تک حرکت کرتا ہے جب اس میں کیا ہوتی ہے؟ سانس موجود ہوتی ہے، روح موجود ہوتی ہے۔ بولے نہیں کیا پتہ یاد نہ ہو جائے، کوئی بات سمجھ ہی نہ آ جائے۔ جب تک جسم میں کیا موجود ہو؟ سارے بول دیں کیا موجود ہو؟ روح موجود ہو، تب جا کر یہ وجود حرکت کرتا ہے۔ جب وجود سے روح نکل جائے تو یہ جسم ایسے پڑا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے، کچھ نہیں، یہ بس ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ بول دیں ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ پھر کندھوں کا محتاج ہے، کوئی اٹھائے تو تب ہی اٹھے گا، کوئی غسل دے گا، کوئی کفن پہنائے گا، اٹھائیں گے جنازہ قبر جاتا گیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کائنات ارضی کی جو روح ہے، اس کی جو اصل ہے، جس کے ساتھ یہ کائنات سلامت ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا نبی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میرا نبی ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کی ایک آیت ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اس آیت کے تحت مفسرین نے جو کلام فرمایا وہ عرض کروں گا۔ حضرات محترم توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن ہے، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ذرا محبت سے بولیں، ایسی بولتے ہیں نا محبت سے، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کے تحت علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں میرے محبوب کی ذات اصل ہے کائنات، اس کی فرع ہے۔ آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کائنات اصل ہے اس کی، جو یہ مصطفیٰ کی ذات اصل ہے کائنات، فرع ہے، اصل موجود ہوگی تو کائنات۔ میں یوں سمجھا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے درخت، درخت کے نیچے ہوتی ہیں جڑیں۔ آپ خاموش ہو جائیں، کیا پتہ کوئی یہاں کوئی اور عجیب بات ہو جائے۔ ہاں کائنات کی اصل جڑ۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک درخت، درخت کے نیچے کیا ہوتی ہیں؟ جڑیں کٹ جائیں درخت باقی رہتا؟ کھڑا بھی رہے تو ہرا رہ سکتا؟ جڑیں مر جائیں تو درخت مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہریالی نہیں رہتی۔ کائنات کی جو اصل ہے میرے نبی کی ذات ہے، اصل ہوگی کائنات ہوگی، اصل نہیں ہوگی تو کائنات۔ اصل کے ساتھ نسل، اصل کے ساتھ کائنات ہے۔ کائنات کی اصل میرے نبی کی ذات،
اللہ نے میرے نبی کو اصل بنایا، کائنات فرا بنا دی گئی۔ مصطفیٰ ہوں گے تو کائنات چلے گی، مصطفیٰ نہیں ہوں گے تو کائنات چل سکتی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے اس کائنات ارضی کو چھوڑا، آسمانوں کی جانب سفر فرمایا، تو زمین کا جو جہاں نظام تھا وہ وہیں رک گیا، جہاں جو پانی چل رہے تھے رک گئے، جو ہوائیں گردش کر رہی تھی تھم گئیں، جو جناب والا وقت گزر رہا تھا وہیں پہ رک گیا، جہاں پہ رات تھی وہیں پہ رات گزر گئی، جو گھڑیاں جو ساعتیں گزر رہی تھی وہ تھم گئیں۔ یعنی نہ نظام ادھر کا چلا نہ ادھر کا چلا۔ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ کائنات کی اصل اٹھ کے جا رہی ہے۔ کائنات کی روح میرے نبی کی ذات توجہ کرنا، میرا نبی آسمانوں کی جانب گیا، یہاں عقل والوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، کہنے لگے کہ جناب والا سائنسدان بیٹھے، سائنسدان کہنے لگے کہ ہم نے جناب والا نیپچون تک جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ نیپچون ایک ستارہ ہے، وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں گے وہاں جانے کے لیے، کیسا کتنا ٹائم لگے گا؟ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے۔ سائنسدان کہنے لگے کہ جو بندہ یہاں سے سفر کر کے جائے گا وہ 30 سال جاتے ہوئے لگائے گا، 30 سال آتے ہوئے لگائے گا۔ آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی؟ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ جڑے معراج سننے بیٹھے ہیں آپ کو سبحان اللہ۔ 30 سال آتی ہوئی 30 سال یعنی 30 سال یہاں سے وہاں سے، اب وہاں آپس میں بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ 30 سال تے لگنے نے، اب جو بندہ یہاں سے 30 سال کے لیے جائے گا وہاں سے 30 سال کے بعد واپس آئے گا، ہو سکتا ہے وہ واپس آئے ہی نہیں۔ یہ تو سوال ہے نا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جائے تو ہو سکتا ہے راستے پہ موت ہو جائے۔ اب 30 سال ہے نا جی، کوئی 1-2 دن کی تو بات ہے نہیں۔ اب 30 سال کے بعد وہ وہاں سے پھر واپس آئے گا، وہ گاڑی وہاں سے یا جو سفر بھی ہوگا، جس طرح بھی ہوگا، جو سلسلہ بھی ہوگا، وہ وہاں لے کے جائے گی، وہاں سے آئے گی، تو یہ کتنا عرصہ ہوگا؟ 30 دونا 60 سال لگیں گے نیپچون تک جانے کے لیے۔ آپ کبھی بھی نہیں سمجھ آ رہی یار، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ جو روز سنتے ہیں پھر بھی وہ حیران بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں بہرحال آگے چلیں، اب توجہ کرتے ہیں۔ پھر سائنسدان بیٹھے کہ بچہ پیدا ہوتی ہے تو نہیں اٹھایا جائے گا نا، کہ پیدا ہوتی ہے اس کو میں اندر بٹھا دیں، جاؤ تو جا کے وہاں کا وزٹ کر کے آ۔ کہنے لگے کہ وزٹ کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا نالج تو ہونا چاہیے کہ وہاں جائے، وہاں کی خبر لا کر بتائے کہ وہاں حیاتی زندگی ممکن ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے بھی کم از کم اس کی عمر 25 سے 30 سال ہو، کہ وہ اتنا علم رکھتا ہو کہ وہاں تک کے حالات کا یہاں جا کر واپس آ کر بتا سکے، اور وہاں کی حیات کے بارے میں بھی وہ خبر رکھ سکے، ماحول کو جانچ سکے، وہاں کے تمام عناصر کو دیکھ سکے۔ تو اس کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ 25 سے 30 سال۔ کہتے ہیں کہ یوں ایک سیارے تک کے لیے سفر کرنے کے لیے کتنی عمر چاہیے؟ کتنی؟ جن کو سمجھ آئی وہ بولیں۔ 60 اور 30 90 سال۔ 60 سال تو سفر کا، 30 سال وہ کہ جس کے ذریعے وہ علم و نالج رکھنے کے بعد سفر کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اب یہ اتنا ممکن کیسے؟ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ زندگی کا نظام اس کا سلو کر دو۔ پھر بھی کہنے لگے کہ اگر زندگی کا نظام بھی سلو ہو جائے تو 90 سال ایک لمبا عرصہ ہے۔ 90 سال کے بعد آ کر یہ تحقیق کر کے بتائے گا کہ وہاں نظام زندگی ممکن ہے کہ نہیں۔ کتنے عرصے کے بعد؟ 90 سال کے بعد عاجز آ کر بیٹھ گئے کہ یہ کام ممکن نہیں ہے۔ جب انہوں نے معراج کو پڑھا، جب انہوں نے معراج کا جائزہ لیا، کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، نیپچون تک سفر کرنے کے لیے تو 90 سال درکار ہیں،
لیکن یہ جو محمد ہیں یہ نیپچون کی بات نہیں کر رہے، یہ تو ساتوں آسمانوں سے پار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساتوں آسمان سے آگے سدرہ ہے، سدرہ سے آگے جناب والا وہ 70,000 حجابات ہیں، 70,000 حجابات سے آگے دنا کا مقام ہے، فتح اللہ کا مقام ہے، کعبہ کا حسین کا مقام ہے، اس سے بھی آگے اودنا کے مقامات، پھر وہاں بھی کچھ وقت۔ یہ سارا مناظر طے کرنے کے بعد فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں صبر کیا، کہنے لگے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب معراج کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نیپچون تک نہیں جا سکتے، ہم نیپچون تک 90 سال درکار ہے نیپچون تک۔ اچھا پھر ایک اور بات کہتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کا سفر ہے اس کے درمیان کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں سے بندہ گزرے نہ کوئی چیز گزرے تو پگھل جاتی ہے۔ ایسا مقام آتا ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں سے کوئی چیز گزرے تو وہ برف بن جاتی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے وہاں۔ ایسے ایسے خلا مقامات ہیں اوپر سے نیچے تک، مختلف مقامات ہیں، کیفیات ہیں، ان کے اندر سے کوئی چیز گزرے گی تو وہ کثافت لطافت میں بدل جائے گی، یعنی اس کے اندر سے گزرنے والی چیز کیا ہوگی، وہ مایہ بن جائے گی، پگھل جائے گی۔ ایسا مقام ہے کہ جہاں سے گزرنے والی چیز جو مایہ بھی ہے وہاں جم جائے گی۔ لیکن جب معراج کو پڑھا گیا، جب معراج کا جائزہ لیا گیا، میرے نبی کے سفر عالی کا جائزہ لیا گیا، کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ وہ نبی، یہ وہ محمد ان کثافتوں سے بھی گزرا، ان لطافتوں سے بھی گزرا، اس گرم مقام سے بھی گزرا، اس سرد مقام سے بھی گزرا، نہ مائع میں تبدیل ہوا، نہ جمع، نہ کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے تھا ویسے گیا اور ویسے واپس بھی آ گیا۔ عقل حیران ہو گئی، عقل عاجز آ گئی کہ یہ محمد کیا شان رکھتا ہے جی، آیا بھی گیا بھی لیکن رات ابھی ختم آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی؟ کائنات کی جو رات ہے وہ ابھی تھمی ختم پھوٹی صبح، میرا نبی پہلے آ گیا، گیا بھی آیا بھی یہاں سے۔ اچھا پھر زمین کا سفر تو یہ الگ بات ہے، اس کو تو ابھی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ میرے نبی معراج کی رات کہاں سے سفر شروع ہوا بھئی؟ آپ کو سمجھ نہیں، حتیم کعبہ سے یا حضرت معانی کے گھر سے سفر شروع ہوا، یہاں سے جو پھر میرے نبی علیہ السلام حتیم کعبہ سے لے کر مدینہ پہنچے، یہ درمیان میں آج جو سفر کاؤنٹڈ ہے یہ 450 یا 400 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اس سے آگے میرے نبی علیہ السلام نے پھر وہ جو شام کا سفر ہے وہ فرمایا اقصیٰ تک، پھر اقصیٰ سے پھر میرے نبی نے فلسطین سے آگے میرے نبی نے آسمانوں کا سفر کیا۔ یہ زمینی سفر بھی ایک طویل لسٹ ہے، اس کی بھی سفر کی انکاؤنٹڈ ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ نے یہ سفر بھی طے کیا۔ پھر زمین سے پہلے آسمان کا سفر، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا۔ اچھا علماء فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، دوسرے سے تیسرے تک 500 سال۔ فرماتے ہیں یہ پہلے آسمان سے لے کر تیسرے آسمان تک کتنا عرصہ ہوا؟ 3500 سال کی مسافت۔ آپ کو حضور کی شان سمجھ ہی نہیں آ رہی یار، اتنے ڈھلے بول رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، یہ میرا نبی 3500 سال کی پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک کی سفر، پھر یہ آسمان کا یہ تو سفر بیان کرنا، جو آسمان دنیا سے لے کر زمین تک کا سفر ہے یہ تو انکاؤنٹڈ ہے، یہ تو کسی کے حساب میں نہیں ہے، یہ الگ باس ہے۔ اور یہ جو یعنی حتیم کعبہ سے لے کر بیت المقدس شریف کا جو سفر ہے یہ الگ ہے، یعنی وہاں سے یہاں بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک 3500 سال کی مسافت۔
پھر اس کے ساتھ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے جنت کو بھی دیکھا، محلات کو بھی دیکھا، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنا ہے جی، وہاں میں نے مختلف مناظر کیے۔ پھر میرے نبی فرماتا ہے میں نے جہنم میں دیکھا تو جہنم کا مجھے زیارت کرائی گئی، مناظر دکھائے گئے۔ پھر میں نے وہاں جو جہنمیوں کی کیفیات تھی ان کو بھی جائزہ لیا۔ یعنی یہ سمجھے کہ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ پوری سیر تھی، پورا موازنہ تھا، پورا نظارہ تھا۔ میرے نبی وہ مناظرہ بھی کرتا گیا، نظارہ کرتا گیا۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں پھر سدرہ آئی، جبریل سے مکالمہ بھی ہوا۔ جبریل نے عرض کیا آقا ہوں اگے میں نہیں بن سکتا۔ عرفاء علماء جہاں پہ بڑی محبت کا جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جبریل یہ بولے کہ سونیا آگے تو میں نہیں جا سکتا، میرے پر جلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہاں اگر صدیق ہوتا، ہائے ہائے ہائے، فرماتے ہیں اگر وہاں صدیق ہوتا تو عرض کرتے آقا جل کے پورا ہی ختم ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دامن چھوڑ دوں۔ اب توجہ کرنا، یہاں سے آگے کا سفر تو جو 70,000 حجابات ہیں وہ الگ بات ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہاں سے نیپچون تک جانے کے لیے کتنا عرصہ چاہیے؟ 90 سال چاہیے، لیکن میرے نبی کے سفر معراج نے بتایا سائنس والوں سوچتے رہنا اور غور کرتے رہنا، تمہارا سفر اور ہے، محمد کا سفر اور ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ آئے کیسے جائیں کیسے، پھر زندگی بچے گی کہ نہیں؟ دیکھ لو میرا نبی آیا بھی ہے، میرا نبی گیا بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہے میرے نبی کی یار، کیا مقام ہے میرے نبی کا یار، کیا رفعت ہے میرے نبی کی یار، بولو تو صحیح نہ یار۔ ہائے ہائے ہائے، کیا حسین منظر ہے۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ کے عالم جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں مجھے آپ کو سب کو سنا کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علی البلاغ۔